الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ کے اندر قرآن مجید کی جو آیہ تلاوت کی ہے، یہ اتنی خوبصورت اور اتنی عام فہم اور آسان آیا ہے کہ مسلمان کے بچوں سے لے کر جوانوں اور بوڑھوں تک کو یہ آیت عام طور پر یاد ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اس آیہ کریمہ کے اندر حق تعالی شانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبی اور ایک بہت اعلیٰ شان بیان فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے جو دنیا کے اندر بھیجا ہے وہ رحمت بنا کر بھیجا ہے، کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اور آپ کی شخصیت سوائے رحمت کے اور کچھ بھی نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات، آپ کی خوبیاں، آپ کے اوصاف بے شمار ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے مختلف اسماء، اپنی مختلف خصوصیات صحابہ کے سامنے ذکر فرمائی ہیں، اور حق تعالی شانہ نے بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی مختلف شانیں قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمائی ہیں۔ کہیں یاسین کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں والضحیٰ کہا، کہیں یا ایھا المزمل کہا، کہیں یا ایھا المدثر کہا، کہیں سراجا منیرا کہا، کہیں بشیر کہا، کہیں نذیر کہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بے شمار شانیں موجود ہیں، بے شمار نام موجود ہیں، جیسا کہ حق تعالی شانہ کے اپنے اسماء بھی موجود ہیں۔ جب ہم قرآن مجید لیتے ہیں تو اس کے شروع کے اندر حق تعالی شانہ کے اسماء لکھے ہوئے ہوتے ہیں،
هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، یہ سارے کے سارے جو نام ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف ہیں، اللہ تعالیٰ کی شانیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوبیاں ہیں، اللہ کے کمالات ہیں، کہ وہ اللہ جو رب العالمین ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ قدوس بھی ہے، وہ سلام بھی ہے، وہ مؤمن بھی ہے، وہ مہیمن بھی ہے۔ اور قرآن مجید کے اختتام پر جب آخری صفحہ ہم کھولتے ہیں تو وہاں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اسماء ہمیں ملتے ہیں کہ وہ محمد بھی ہیں، وہ احمد بھی ہیں، وہ حامد بھی ہیں، وہ محمود بھی ہیں، وہ قاسم بھی ہیں، وہ عاقب بھی ہیں، وہ فاتح بھی ہیں۔ قرآن مجید کے اندر جو یہ اسماء لکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کی تعداد 99 گنی جاتی ہے شروع میں اور آخر، لیکن اس سے زائد اسماء جو ہیں وہ بھی تاریخ کی کتابوں کے اندر، سابقہ کتب کے اندر اگر ان کو شمار کیا جائے تو 1000 کے قریب اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچ جاتے ہیں، اور ایسے ہی اللہ جل جلالہ کے بھی اسماء۔ قریب زمانے کے ایک بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء کو جمع کیا اور درود شریف کا ایک بہت خوبصورت مجموعہ تیار کیا۔ اس مجموعے کا نام ہے البرکات المکیہ، اور بہت ہی سہل ترین درود شریف جو ہے وہ ساتھ لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اسماء جمع کر دی۔ جن حضرات کو حق تعالی شانہ نے یہ سعادت بخشی ہے کہ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہوئے ہیں، آپ کے مواجہ شریف پر حاضر ہوئے ہیں اور وہاں جا کر سلام عرض کیا ہے، اگر وہاں جانے والے حضرات غور کریں تو جو قبلے کی دیوار ہے اس دیوار کے اندر بہت شاندار خطاطی کے نمونے ہیں، بہت خوبصورت خطاطی کی ہوئی ہے۔ اگر اس خطاطی کو پڑھا جائے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اسماء مبارکہ بھی اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مختلف شانیں جو اللہ جل جلالہ نے بیان کی ہیں، مختلف سابقہ امت کی کتابوں کے اندر جو اسماء آئے ہیں وہ انتہائی خوبصورت انداز سے اس کو سونے کے ساتھ، سونے کے پانی کے ساتھ اس کو لکھا ہوا ہے قبلے کی دیوار پر۔ ترکوں کا یہ ایک شاندار ورثہ ہے۔ تو انہی اسماء کو بھی اور دیگر اسماء جتنے بھی قرآن و سنت سے ملے ہیں انہوں نے جمع کیے ہیں، اور انداز کیا رکھا ہے کہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا شروع میں لگا دیا، اور درمیان میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا نام نامی، اور آخر میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مثال کے طور پر اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا قاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جو حضرات جائیں حرمین شریفین، ان کو وہاں بیٹھ کر جب ان تمام اسماء کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح، آپ کی نعت گوئی اور آپ کے کمالات پڑھنے کا مزہ آتا ہے، وہ بیان سے باہر ہے۔ ان کو اس کو الفاظ کے اندر ہم بیان نہیں کر سکتے کہ کیسا لطف اور کیسا پیارا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھتے ہوئے جب اللہ کے نبی کے نام لیے جاتے ہیں تو کتنے مزے کی چیز ہے۔ تو خیر، میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اسماء ہیں، بہت سارے کمالات ہیں، لیکن اس آیہ کریمہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ذکر فرمایا ہے، یہ ایسا کمال ہے کہ تمام کی تمام خوبیاں اس کے اندر آ کر جمع ہو جاتی ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد بھی ہیں، احمد بھی ہیں، قاسم بھی ہیں، عاقب بھی ہیں، فاتح بھی ہیں، شاہد بھی ہیں، بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، داعی الی اللہ بھی ہیں، سراج منیر بھی ہیں۔ لیکن اگر ان تمام چیزوں کو، آپ کی تمام لائی ہوئی باتوں کو اگر جمع کرنا ہوا تو وہ ایک ہی لفظ ہے، اور وہ ہے رحمت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ رحمت ہیں۔ حق تعالی شانہ کیا فرما رہے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو سوائے رحمت للعالمین کے اور کچھ بنا کر بھیجا ہی نہیں ہے، ہمارا بھیجنے کا مقصد ہی رحمت ہے۔ اور اللہ جل جلالہ کے ناموں کو بھی اگر جمع کیا جائے تو وہ بھی رحمان اور رحیم کے اندر جمع ہو جاتے ہیں۔ تمام شانیں اللہ تعالیٰ کی جس لفظ کے اندر جمع ہو جاتی ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان رحمت ہے، شان رحیمی ہے۔ آج ہم اس دنیا کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اگر یہ دنیا چل رہی ہے کسی وجہ سے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا رحم اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔
خود حق تعالی شانہ نے اپنا دستور، اپنا منشور اور اپنا آئین جو ہے وہ عرش پر لکھوایا ہوا ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غصے سے آگے بڑھی ہوئی ہے۔ جیسے کسی بھی جگہ پر کسی بھی اہم نشست پر پیچھے اس کا جو آئین اور دستور کا جملہ ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ عرب ریاستوں کے اندر جو کورٹس ہوتی ہیں، قاضیوں کے بیٹھنے کی جو جگہ ہوتی ہیں، ان کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے عام طور پر العدل اساس الملک، کہ انصاف جو ہے وہ بادشاہی کی اور حکومت کی بنیاد ہے۔ اور یہ مشہور جملہ بولا جاتا ہے کہ اور کسی بھی جرم کے باوجود دنیا اور کسی بھی حکومت کا نظام چل سکتا ہے، لیکن ظلم کے ساتھ کوئی نظام نہیں چل سکتا۔ فقر کے ساتھ بھی چل سکتا ہے، بغیر گھر کے بھی چل سکتا ہے، گھاس پھوس کھا کے بھی کوئی ریاست چلائی جا سکتی ہے، لیکن جس ریاست کے اندر عدل اور انصاف نہیں ہوگا، ظلم ہوگا، وہ ریاست چل نہیں سکتی۔ تو میں نے عرض کیا کہ حق تعالی شانہ کی بھی شان رحیمی ہے کہ یہ ہم چل رہے ہیں، ورنہ حق تعالی شانہ کیا فرما رہے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر و بحر کے اندر لوگوں کے اپنے ہاتھوں سے جو کمائے ہوئے گناہ ہیں، ان کے جو کرتوت ہیں، اس کی وجہ سے تو فساد پھیل گیا ہو۔ اگر یہ دنیا چل رہی ہے، یہ کائنات باقی ہے، تو حق تعالی شانہ کی رحمت ہے۔ اس رحمت کے مظہر دیکھے جائیں، ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالی شانہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، 99 حصے رحمت کے اپنے پاس رکھ لیے، ایک رحمت کا حصہ جو ہے وہ دنیا کے اندر اتارا، جس کی وجہ سے تم آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہو۔ تمہاری ایک دوسرے کے ساتھ جو حسن سلوک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو رحم دلی کا معاملہ ہے، وہ صرف اور صرف وہ 100 حصوں میں سے ایک حصے کا نتیجہ ہے۔ اور جب بندہ مومن اس دنیا سے آخرت کا سفر کرتا ہے تو اس کو بڑی تسلی رہنی چاہیے کہ وہ اب ایک حصے کی رحمت سے نکل کر 99 رحمتوں کی طرف اس کا رخ ہو گیا ہے۔ اللہ حق تعالی شانہ یہی فرماتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو حق تعالی شانہ خود بھی رحیم ہے، رحمان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی انہی 2 صفتوں کو ذکر کیا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کے اندر بھی انہی 2 صفات کو ذکر فرمایا، اور اسی صفت کا مظہر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بنا کر بھیجا اور فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے، کہ یہ رحمت کس کے لیے ہے؟ تمام جہانوں کے لیے یہ رحمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عالم، جہان کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ عربی قانون اور فلسفے کی روح سے ما سوی اللہ تعالی وہی العالم، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو بھی چیز ہے وہ عالم، وہ عالمین، جہان کے اندر شامل ہے۔ اللہ تو مالک ہیں، رب ہیں، خالق ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کرنے والے ہیں، بنانے والے ہیں، وہ اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی قسم کی کوئی مخلوق ہو، کسی قسم کا کوئی انسان ہو، فرشتے ہوں، جنات ہوں، یہ دنیا ہو، اس دنیا کے علاوہ پائی جانے والی کائناتیں ہوں، سورج ہوں، ستارے ہوں، سیارے ہوں، یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں یہ عالمین کے اندر داخل ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ان تمام چیزوں کے لیے ہے کہ رحمت للعالمین ہے۔ انسانوں کے لیے تو رحمت ہیں ہی ہیں، انسانوں کے علاوہ چرند کے لیے، پرند کے لیے، حیوانات کے لیے، بر و بحر کے لیے، پانی کے اندر پائے جانے والی مخلوقات کے لیے، اور حتیٰ کہ جنت اور جنت کے اندر پائی جانے والی جو نعمتیں ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ میں نے عرض کر دیا کہ اللہ کی رحمت اول، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصہ جو نکلا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، پوری کی پوری انسانیت کو، پوری کی پوری مخلوقات کو، پورے جہانوں کو اللہ تعالیٰ نے رحمتوں سے نوازنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ احادیث قرآن مجید ہی کا خلاصہ اور قرآن مجید ہی کی تشریح ہوتی ہیں۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما انا قاسم واللہ یعطی، دینے والا تو سارا کچھ اللہ تعالیٰ ہے، میں بانٹنے والا ہوں، میں تقسیم کرنے والا ہوں، میں قاسم ہوں۔ یہ صحیح حدیث مبارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
یہاں ایک شخص بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے پاس سے چیزیں آگے دے رہے ہیں کسی کو، کوئی خوشبو بانٹ رہا ہے، کوئی کھانے کی چیز اگر بانٹ رہے ہیں تو پیچھے سے کہیں سے سپلائی آ رہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں میرے پاس آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں آ رہی ہیں، اور میں آگے ان کو بانٹ رہا ہوں. انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ رب العزت جو ہیں وہ عطا کرنے والے ہیں. تو اس آیت سے ایک بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خوبیوں کو اگر ایک لفظ کے اندر جمع کرنا چاہیں تو وہ رحمت ہے، اور یہ رحمت تمام جہانوں کے لیے ہے. پھر حق تعالی شانہ کہ اس جملے کی تشریح کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما انا رحمت محتاج. آپ کسی پر رحم دلی کرتے ہیں، دیکھا کہ وہ سردی سے ٹھٹر رہا ہے، اس کو لباس کی ضرورت ہے، آپ اس کو لباس پہنچا دیتے ہیں. کسی کو دیکھا کہ وہ بھوکا پیاسا بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کو کھانا پہنچا دیتے ہیں. کسی کو دیکھا کہ اس کو تعلیم کی ضرورت ہے، آپ اس کے تعلیم کا بندوبست کر دیتے ہیں. آپ جتنی بھی یہ سارا حسن سلوک کریں گے، یہ کس مقصد کے طور پر ہوگا؟ یہ اس کے ساتھ حسن سلوک اور رحم دلی کے زمرہ کے اندر آئے گا کہ اس پر رحم کرتے ہوئے آپ اس کو یہ چیز دے رہے ہیں. لیکن اگر یہی کوئی چیز کھانے کی، کوئی پہننے کی، کوئی اور استعمال کرنے کی چیز آپ اپنے کسی عزیز کو، اپنے کسی دوست کو، اپنے سے کسی بڑے کو دے رہے ہوتے ہیں، تو یہاں پر دینے کا مقصد رحمت کرنا نہیں ہوتا، بلکہ یہاں پر یعنی سلوک کرنا اور اس پر ترس کھانا نہیں ہوتا، بلکہ یہاں پر نعمت دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور اس کو بطور تحفہ کے، بطور ہدیہ کے دینا ہے. حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمت ہوں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر ترس کھا کر نہیں دی، بلکہ انسانوں کے ساتھ اپنا حق محبت جتلاتے ہوئے، انسان کے ساتھ اور انسانیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات کو جو پیار تھا، جو تعلق تھا، اس تعلق کی بنیاد پر بطور تحفہ کے، محتاج کہا جاتا ہے گفٹ کو، بطور تحفہ کے، بطور گفٹ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ انسانوں کو عطا ہوئے. یہ بھی ہو سکتا تھا ہم آج سے 1600 سال پہلے پیدا ہو جاتے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہی نصیب نہ ہوتا. اس سے بڑی اور کیا نعمت ہوگی کہ ہمیں حق تعالی شانہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ تمام انسانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت تو ہے ہی ہے، لیکن ہمیں براہ راست اس کے ساتھ تعلق نصیب فرمایا. ہمارا اس رحمت کے ساتھ تعلق بغیر کسی واسطہ کے ہے. پچھلی امتوں کے اوپر بھی یہ رحمت برسی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا فیضان ان امتوں کو بھی ملا ہے، لیکن کسی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے مل رہا ہے، کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے مل رہا ہے، کسی کو حضرت داؤد علیہ السلام کے واسطے سے مل رہا ہے، کسی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے سے مل رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے قربان جائیے، اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا ہم کیسے شکریہ ادا کر سکتے ہیں کہ براہ راست جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت ہمیں عطا فرما. اور حق تعالی شانہ نے جب یہ دامن عطا فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی برکت سے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں جو جینے کا ڈھنگ سکھایا گیا، جس انداز سے ہمیں جینے کا موقع میسر آیا، اور ہمیں جو جو چیزیں دین کے طور پر اور دنیا کو گزارنے کے لیے جو نعمتیں ملی ہیں، اگر ان نعمتوں پر نظر ڈالی جائے تو میں نے کہا کہ ہم ان کو گن ہی نہیں سکتے. خود حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم اس کو شمار ہی نہیں کر سکتے. انسان اپنی زندگی کے اندر، اپنے ایک جسم کے اندر دیگر مخلوقات جو اللہ تعالیٰ نے اس کی خدمت کے لیے لگائی ہوئی ہیں ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس ایک وجود کے اندر، اس ایک جسم کے اندر جو اللہ رب العزت نے نعمتیں انسان کو عطا فرما دی ہیں، اگر ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو اس میں میں نے کہا کہ ایک ایک سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر لگا دیا ہوا ہے، اور اس سسٹم کے اندر جتنی مخلوقات انسان کی خدمت کے اندر لگی ہوئی ہیں ان کو شمار کرنا چاہے تو واقعتاً شمار نہیں کر سکتا. اور اگر یہ نعمتیں کارگر بنائی جا سکتی ہیں،
اگر ان نعمتوں کو مفید بنایا جا سکتا ہے، اگر ان نعمتوں سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، تو وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے دامن میں آ کر ہی اٹھایا جا سکتا ہے۔ جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے دامن کے اندر نہیں آئیں گے، اس وقت تک ہم نہ صحیح طور پر کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ہم ان نعمتوں سے صحیح طور پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہاں فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور یہاں فرما رہے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول کے اندر اسوہ حسنہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک مکمل اور کامل نمونہ ہیں۔ اس کامل نمونے کو اختیار کر کے جو رحمتیں حاصل کر سکتا ہے وہ کون ہے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا نتیجہ اور اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلی بات کیا ہے کہ اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جیسے قرآن مجید کی پہلی آیت کے اندر فرما دیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہے تو ہدایت جہان کے لیے، تمام انسانوں کے لیے یہ ہدایت ہے، لیکن اس ہدایت سے فائدہ اٹھانے والے کون ہیں؟ اس ہدایت سے صحیح نفع کون اٹھاتے ہیں؟ المتقین، جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل اسوہ اور کامل نمونہ بھی ہیں، لیکن یہ کامل اسوہ اور کامل نمونہ کس کے لیے ہیں؟ کہ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی امید رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لاتا ہے۔ اگر اس کے اندر اللہ پر ایمان ہے تو یہ رحمت اس کو ملے گی، اگر اللہ پر ایمان نہیں ہے تو اس کو یہ رحمت حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایک انسان ہے، اس کو دنیا کی ہر نعمت حاصل ہے، پہننے کی نعمتیں بھی حاصل ہیں، کھانے کی نعمتیں بھی حاصل ہیں، روزگار کی نعمتیں بھی حاصل ہیں، رہائش کی نعمتیں بھی حاصل ہیں، لیکن اگر اس شخص کو اللہ پر ایمان نہیں ہے تو وہ اس دنیا کا سب سے بڑا محروم آدمی ہے۔ کیونکہ یہ ساری کی ساری مادی نعمتیں جب ایک آدمی کے اندر جمع ہوتی ہیں تو لازم نہیں ہے کہ سارے کے سارے انسان بھی اس سے پیار کرنے لگ جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے انسانوں کا وہ دھتکارا ہوا بن جائے، بہت سارے انسان، بہت سارے رشتہ دار، اعزہ و اقربا جو ہیں وہ اس سے روٹھ جائیں۔ اب اس جگہ پر اس کا جو دامن ہو سکتا ہے، سہارا ہو سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کچھ نہیں۔ دنیا کی یہ ساری کی ساری مادی نعمتوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک بلڈنگ کھڑی کی جائے، ایک مکان کھڑا کیا جائے، اس کی دیواریں بھی بنا لی، اس کے فرش بھی بنا لیا، دیواروں کو مضبوط بھی بنا لیا، دیواروں کے اوپر نقش و نگار بھی بہت عمدہ کر لیا، فرش پر بھی نقش و نگار بہت عمدہ کر لیا، لیکن اس کے اوپر جو چھت ہے، ایمان کی چھت، جب تک وہ چھت نہیں ڈالی اس وقت تک یہ مکان بے سہارا ہے، یہ مکان بیکار ہے، یہ انسان کے لیے نافع نہیں ہے۔ اور انسان جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو پھر اس کو کسی اور کی پرواہ نہیں رہتی، اور جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق خراب ہوتا ہے تو پھر ہر فرد کی فکر اس کو لاحق ہو جاتی۔ حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل، اللہ رب العزت تمہارے لیے ایک مثال بیان کر کے تم سے پوچھتے ہیں کہ توحید اور اللہ پر ایمان بہتر ہے یا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لانا بہتر ہے۔ ایک شخص ایسا ہے، اس غلاموں کا زمانہ تھا، اسی کی مثال دی ہے کہ ایک ایسا غلام جس کے کئی شرکاء مالک ہوں، یعنی ایک آدمی کا وہ مملوک نہ ہو بلکہ 3-4 لوگوں کا سانجی اور بھائی وال اس کے اندر ہو، اور وہ چاروں لوگ ایسے ہوں کہ آپس کے اندر ان کی بنتی ہی نہ ہو، وہ ادھر کو کھینچ رہا ہے، وہ ادھر کو کھینچ رہا ہے، وہ ادھر کو کھینچ رہا ہے، متشاکسون، ایک دوسرے سے تشاکس کرنے والے ہیں، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرنے والے ہیں۔ حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ اس مثال کو سامنے رکھ کر آپ مجھے بتائیے، آپ لوگ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ شخص سکون کے اندر ہے یا سلما لرجل، ایسا غلام جو کامل اور مکمل طور پر ایک شخص کا غلام ہے، کون سکون کے اندر ہے، کون اطمینان کے اندر ہے؟ تو یقیناً وہ غلام اطمینان اور سکون کے اندر ہے جو مکمل طور پر ایک شخص کا مملوک ہے بنسبت اس غلام کے جس کے 4 مالک ہیں۔ فرمایا کہ یہ توحید، اللہ پر ایمان، انسان کو ان دنیا کے جمیلوں سے، ان دنیا کے مصائب اور ان دنیا کی پریشانیوں سے ایسے ہی نجات دلاتی کہ اگر اللہ پر ایمان ہوگا تو
تو دنیا کے اندر اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو اس کے پاس ایک واحد سہارا ہوگا. اور اگر وہ کئی معبودوں کو دیکھ رہا ہے، کئی نظاموں کو دیکھ رہا ہے، کئی تعلقات کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ترجیح دیتا ہے، تو یقیناً اس کے لیے یہ دنیا بے چینی کا سامان ہوگا. ان نعمتوں کا حاصل ہو جانا بھی اس کے لیے سکون کا باعث نہیں ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اسوہ حسنہ ہیں اس شخص کے لیے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید اس کے دل کے اندر راسخ ہو جاتی ہے. کسی بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا، وہ کہنے لگا میں تو ایتھنسٹ ہوں، اللہ کا کوئی وجود میں نہیں مانتا، ملحد ہوں، تو آپ مجھے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، کیسے اس کو ثابت کریں گے آپ میرے لیے؟ انہوں نے کہا کہ کبھی سمندر کا سفر کیا ہے؟ وہ کہنے لگا جی سفر کیا ہے. کہا کہ کبھی ایسا موقع آیا ہو کہ گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو، رات کا وقت ہو، اور کشتی سمندر کے اندر چل رہی ہو، اور سمندر جو ہے وہ طوفان کا شکار ہو جائے، تمہاری کشتی جو ہے اس کو طوفان کا سامنا کرنا پڑ جائے. اس وقت اگر تم مدد کے لیے کسی کو پکارنا چاہو تو کوئی تمہارے پاس نہیں ہے مدد کے لیے، اور کوئی تمہارا سہارا بننے کے لیے تیار نہیں ہے. عین اس وقت اگر تمہارا دل جو ہے وہ کسی کو خالص ہو کر پکارے گا تو وہ کون ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ وہ اللہ ہوگا. کہا کہ آپ تو اللہ کو مانتے نہیں ہو. کہا نہیں، یہ جو معاملہ ہے، جس جگہ پر آپ بات کر رہے ہیں، جہاں پر کوئی انسانی سہارا نہیں ہے، کوئی اور کسی مخلوق کا سہارا نہیں ہے، وہاں پر اگر صرف اور صرف میری کوئی مدد کر سکتا ہے تو وہ وہی ذات ہے جو اس جہان کو بنانے والی. اور اسی کو حق تعالی شانہ نے فَإِذَا رَكَبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، مشرکین کا یہ قصہ نقل کیا ہے کہ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور سمندر کے اندر جا کر یہ بھنور کے اندر پھنس جاتی ہے، اور وہاں پر ان کو نجات دینے والا کوئی نہیں ہوتا، وہاں پر ان کا سہارا بننے والا کوئی نہیں ہوتا، تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ رب العزت کو خالص مخلص ہو کے پکارنا شروع کر دیتے. یہ جو توحید ہے، یہ جو اللہ پر ایمان ہے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے. 650 سال کا زمانہ گزر چکا تھا، انسان جو ہے وہ آسمانی تعلق سے بالکل ناواقف ہو چکا تھا، وحی کا سلسلہ موقوف تھا، اور انسان جو ہے وہ شرک کی اتھاہ گہرائیوں کے اندر گمشدہ تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھومے ہوئے انسان کا دوبارہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ رشتہ استوار کیا، اور اس انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم فرمایا، اور انسان کو ان تمام مصیبتوں سے اور تمام جھنجھٹوں سے چھٹکارا دلا کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی تلقین کی اور اس کے راستے سکھائے. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رحمت ہے. ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کے بعد آخرت کے اوپر رحمت کا دیکھا جائے تو وہ بھی آپ علیہ السلام کی برکت سے ہمیں ملا ہے، آخرت پر ایمان. تو آخرت پر جو ایمان ہے یہ بھی ایک رحمت. ایک آدمی ایسی زندگی گزار رہا ہے جس کو کسی قسم کی اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی احساس ہی نہیں ہے، اس کو اس بات کا کوئی فکر ہی نہیں ہے، غم ہی نہیں ہے کہ اگر میں کسی کے ساتھ ناانصافی کروں گا، کسی کا حق ماروں گا، کسی کے اوپر ظلم کروں گا تو مجھے کوئی پوچھنے والا ہے یا نہیں. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو یقیناً اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اور اگر یہی فکر اس کے اندر ہوگی کہ میں اگر اللہ کی نافرمانی کروں گا، ظلم کروں گا، کسی پر ناانصافی کروں گا تو مجھے مالک یوم الدین جو ہیں ان کے سامنے حاضر ہونا پڑے گا، بدلے کے دن میں اللہ کے سامنے حاضر ہو کر مجھے اپنے ان تمام اعمال کا جواب دینا پڑے گا، ان تمام اعمال کا حساب دینا پڑے گا، تو یقیناً اس شخص کے لیے اس دنیا کی بہتری بھی ہو جائے گی اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی وہ انصاف کے راستے پر چلنا شروع ہو جائے گا. تو اگر ایمانیات کو دیکھا جائے تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ثمرہ ہے. اور اگر ہم اعمال کو دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں جو زندگی گزارنے کے انداز ملے ہیں، جو عبادات ملی ہیں، ان عبادات کے اندر بھی ایسا حسن اور ایسا جمال اور ایسی خوبصورتی ہے کہ انسان اپنی عقل سے اور اپنی فہم اور اپنی سوچ سے ایسے طریقے اختیار کر ہی نہیں سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور یہ رحمت للعالمینی کا ایک پہلو بہت وسیع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا دائرہ بھی بہت وسیع ہے. میں نے کہا کہ اگر ایمانیات سے شروع ہوا جائے، ایک ایک چیز کو لیتے ہوئے آگے جائیں تو یہ نشست جو ہے وہ مختصر پڑ جائے گی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی کا ایک پہلو
کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کتنا حسن سلوک اختیار کرنے والی شخصیت تھی، اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا جیسا سکھایا گیا ہے، اگر اس رحمت کو آج ہم اپنے گھروں کے اندر اختیار کر لیں تو یقیناً ہمارے گھر جو ہیں وہ ایک جنت کا نمونہ بن سکتے ہیں۔ اس وقت ہم لوگ گھروں کے اندر پریشانیوں کا شکار ہیں، میاں بیوی کے آپس کے اندر تعلقات جو ہیں وہ پریشانیوں کا شکار ہیں، باپ اور والدین اور بچے جو ہیں ان کے آپس کے اندر تعلقات جو ہیں وہ بگڑے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم میں سے سب سے بہترین ہوں، اور تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو۔ یعنی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بہترین انسان بن جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا طریقہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین بن جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر اگر دیکھا جائے تو امہات المؤمنین فرماتی ہیں کہ ایسا خوبصورت انداز گھر کے اندر رہنے کا، حتیٰ کہ گھر میں داخلے کا جو انداز تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ گھر میں جب تشریف لاتے اگر رات دیر ہو گئی ہے تو گھر میں ایسے آہستہ انداز سے دروازہ کھولتے کہ اگر کوئی سویا ہوا ہے تو اس کی آنکھ نہ کھلے، اور اتنے پیارے انداز سے سلام کہتے اگر جاگ رہا ہے تو اس سلام کو سن لے، اور اگر سویا ہوا ہے تو اس کی آنکھ نہ کھلے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ اور گھر کے اندر جن چھوٹے چھوٹے کاموں کو ہم اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، امہات المؤمنین کیا فرما رہی ہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے ہاتھ سے کر لیا کرتے تھے وہ کام۔ آج کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ تعلیم نہ دیتا ہو کہ بیٹا یہ بات گھر سے باہر جا کر نہیں بتانی۔ ہر آدمی کو یہ فکر ہوتی ہے کہ گھر کے کچھ راز ہوتے ہیں، بچوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ باہر جا کر شیئر کرنے ہیں نہیں کرنے، یہ باہر جا کر بتا دیا کرتے ہیں، تو اس لیے گھر میں ایسا جو معاملہ ہوتا ہے تو پہلے وارن کیا جاتا ہے بچوں کو کہ بیٹا یہ باتیں باہر جا کر نہیں بتانی۔ لیکن سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے کوئی اور ذات ایسی نہیں ہے کہ جن کے تعدد ازواج کا ہی مقصد یہ تھا۔ آپ کی متعدد شادیوں کا بنیادی مقصد تو یہی تھا کہ مختلف حالات ہیں، مختلف معاملات ہیں، ایک ہی شخص کے اوپر سارا اگر بوجھ لاد دیا جائے کہ اندر کی ساری رپورٹنگ کرنی ہے، ساری چیزیں امت کے سامنے لے کر آنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو رحمت اور گھریلو سیرت کے گھریلو اسوہ حسنہ کے تو یہ پہنچ نہیں سکتی۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد نکاح ہوئے، اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہی ہے کہ گھر کے کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں اس کو چھپانا پڑا ہو انہیں، بلکہ امت کے سامنے اسوہ حسنہ کے طور پر اس کو واضح کر کے پیش کر دیا گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہے۔ اور آج میں نے کہا کہ ہمیں براہ راست آپ کا دامن ملا ہے، کیا ہمارے اندر بھی یہ رحمت کا سلسلہ ہے یا نہیں ہے؟ حق تعالیٰ شانہ کیا فرماتے ہیں؟ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ رحیم، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا وہ شان رحمت للعالمین دے کر بھیجا، اور ہمیں رحمت للعالمین کی امت کے اندر براہ راست پیدا کر دیا، تو کیا یہ رحمت کا کچھ ہلکا سا ذرہ ہماری طبیعتوں کے اندر ہے یا نہیں ہے؟ ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ بیوی کے ساتھ بات چیت کرنے کا موقع آتا ہے، میں تو سارا دن تھکا ہوا آیا ہوں، کیا مجھے جھنجھل سنانا شروع کر دی ہیں تم نے، کیا بکھیڑے لے کر بیٹھ گئی ہو؟ اور اگر اپنے ہی گھر رات کو دیر سے آئے ہیں تو باہر کھڑے ہارن دیے جا رہے ہیں۔ آپ کے گھر والوں کی نیند زیادہ گہری ہوگی، وہ اٹھ کر آتے ہوئے اگر تاخیر کر دیتے ہیں تو اڑوس پڑوس والے تو سارے اٹھ گئے نا۔ یہ رحمت ہے یا زحمت ہے؟ آج ہم بحیثیت قوم، پوری کی پوری قوم جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے بھی اور پوری یعنی اپنی قوم کے لیے بھی ہم زحمت بنے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین کا یہ پیغام یہ ہے کہ ہمیں رحم اپنے اندر لے کر آنا ہے، اور اس رحمت للعالمین کو جو اس کا مظہر ہے وہ ہماری طبیعتوں کے اندر، ہمارے اعمال کے اندر، ہمارے اخلاق کے اندر، ہمارے اطوار کے اندر یہ دکھائی دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اتنا بڑا انعام ہمیں عطا فرمایا، اتنی بڑی رحمت ہمیں عطا فرمائی، اس رحمت کی قدردانی یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہماری طبیعتوں کے اندر، ہمارے اعمال کے اندر، ہمارے سلوک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ دکھائی دینی چاہیے۔ اور آخر کے اندر اسی پیغام پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں،
اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نتیجہ کے اندر یہ دنیا چل رہی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا کو خوبصورت بنائیں اور آخرت کو نجات کا ذریعہ بنائیں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔